ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 74۔ ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد اس کے بعد، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا سو وہ کل حجارتی پتھروں کی مانند، او اشد و قسوہ یا اس سے بھی سخت، وَإِنَّ اور بے شک، من الحجارتی پتھروں میں سے کچھ، لما کچھ ایسے ہیں، یتفجر منہ الانہار پھوٹ پڑتی ہے ان میں سے نہریں، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے کچھ ایسے ہیں، لما البتہ، یشقق پھٹ پڑتے ہیں یا ٹوٹ جاتے ہیں، فیخرج پس نکل آتے ہیں، منہ الماء اس میں سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما البتہ، یہبط من خشیۃ اللہ اللہ کے ڈر سے گر جاتے ہیں، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بغافل کہ غافل ہو، عما تعملون اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ ثم پھر قست قلوبکم سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا جیسے کہ، کل حجارتی پتھروں کی مانند، او اشد و قسوہ یا اس سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ، لما البتہ، یتفجر منہ الانہار البتہ پھوٹ پڑتی ہے ان میں سے نہریں یا پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں، لما البتہ، یشقق پھٹ پڑتے ہیں، فیخرج پس نکل آتا ہے، منہ الماء اس میں سے پانی، وَإِنَّ اور بے شک، منہا ان میں سے، لما البتہ، یہبط من خشیۃ اللہ کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، بغافل کہ وہ غافل ہوں، عما تعملون اس سے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ بنی اسرائیل نے جب یہ قتل کیا اس بندے نے، اس کے بعد جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ یہ بڑے سخت دل ہوتے گئے، پتھر سے بھی بڑھ کے سخت دل۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہی ذکر کیا ہے، اللہ نے بڑے لطیف پیرائے میں ایک بات بتائی ہے کہ ان لوگوں کے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ پتھروں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی قسمیں بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کچھ پتھر تو ایسے ہیں کہ جو وہ نا ڈر سے ہی گر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے کیسے کھڑے ہوں گے، کچھ ایسے ہیں کہ وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان میں سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سے تو ہر وقت پانی ہی بہتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مختلف حالتیں بیان کی ہے، اور اس سے مراد یہی ہے کہ ہم اپنے دل میں یہی بات رکھیں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے نا ڈر سے، خوف سے، ہمارے بھی آنکھوں سے آنسو بہہ جائے، ہمارا بھی دل نرم رہے، ہم بھی اپنے قول و فعل کا تضاد جو ہے نا وہ ختم کریں، اپنے اعمال کی جو ہے نا نگہبانی کریں، اپنے اعمال کی درستگی کریں، تاکہ ہم آخرت کی بھی کامیابی حاصل کریں اور دنیا میں بھی ہمیں اچھائی ملے۔ تو یہی بات ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے سے پھر ہمیں اپنی زندگی کا رخ معین کرنے میں بڑی آسانی مل جاتی ہے۔ دعا یہی ہے کہ ہم جو پڑھیں اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں اور اس کے ساتھ اپنی زندگی کو روشن کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔